السلام علیکم۔ شاعروں کے بارے میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ شعراء کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے، اصولی بات کہی ہے، وہ بڑی زبردست ہے کہ وادی وادی بھٹکنے والے گمراہ لوگ ہیں، اور ان کی پیروی جو کرتے ہیں وہ صرف گمراہ ہی کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بات کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والے شاعروں کو اس سے نکال دیا۔ جو مخلص مومن ہوگا، جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہوگی اور نیک کام کرنے والا ہوگا، ظاہری بات ہے وہ کبھی فاش شاعری نہیں کرے گا، شرکی شاعری تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو ایسی شاعری جس میں عام طور پر یہ مجازی اور اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں، مخلص مومن کبھی بھی ایسی شاعری نہیں کرے گا، وہ تو توحید کے اور مومنوں کی جو مردی کے اشعار لکھے گا، جو اشعار اس طرح بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلائے ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے کچھ خاص موقعوں کے اوپر، وہ خالص جوان مردی کی اور جنگوں کا انداز ہے۔ باقی یہ شاعر یہ وادی وادی بھٹکنے والے گمراہ لوگ ہیں، اور جس وادی میں جاتے ہیں، خیالات کی وادی یعنی شرک کی وادی میں جائیں گے تو اتنے بڑا شرک بکیں گے کہ پتہ چلے گا ان سے بڑا کوئی مشرک ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جب توحید کی کوئی خیال آئے گا تو ایمان عقیدے کی باتیں کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑا کوئی مومن ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ اقبال صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے شرک بھی بہت زیادہ بیان کیا ہے اور توحید بھی بیان کی ہے، پھر یہ وحدت الوجود بیان کیا ہے اور کھچڑی مچا دی ہے۔ پھر یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کا بھی پوری طرح حصہ رہے ہیں۔ ان کے اپنے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میں ابھی لڑکا تھا تو یہ جو نظام الدین کی مجھے قبر پر لے کر گئے، اتنے روئے اور روتے کیوں نہ، چونکہ منت مانی نہیں تھی کہ بیٹا ہوا تو لے کے آؤں گا۔ پھر وہاں روئے ہیں، پھر وہاں اشعار بھی ایسے کہے ہیں کہ جو کفر شرک کی بلندیوں پر ہیں کہ تیرے لحد کی زیارت ہے، پتہ نہیں کون سی دل کی خواجہ، پتہ نہیں مجھے شعر نہیں سے یاد آ رہا، لیکن اس کا یہ ہے کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام تیرا، اور تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، اس طرح کا یعنی خالص قبر پرستی کا پورا مواد فراہم کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا بھائی، بالکل عمران خان کی طرح، جس طرح جب مزار پر جاتے ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ یا علی مدد کے پٹے بندواتے ہیں، اور جب لا الہ الا اللہ کا معنی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ تعالیٰ میرے سے جب کوئی پوچھے سوال کرے تو میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا کے آ گیا تھا۔ تو یہ حال ہے ان کا، بالکل اسی طرح جس طرح طاہر القادری کہتے ہیں کہ علم کی شمع جلانے کی ضرورت ہے، بڑا اندھیرا ہے اس جہاں میں۔ تو کیا کیا جائے ان کا بتائیے۔ تو یہ جب کبھی اس طرح کی کوئی چیز لائیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی حیثیت ضرور بیان کیا کریں، اور ان کے نام کے ساتھ اب رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی بھی جس کا بھی شرک ثابت ہے اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، چاہے عبدالقادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجمیری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، یا ڈاکٹر اسرار ہوں، مودودی ہوں، جتنے بھی ہیں، حضرت ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، جو بھی ہوں، ان کے عقائد کے اندر جب خرابی ثابت ہو گئی ہے تو ان کی ساری زندگی کی کارگزاری لپیٹ دی جائے گی۔ اور یہی اللہ نے پورے قرآن میں، یہی تو روح ہے، یہ ہے دعوت القرآن کہ اگر تمہارے عقیدے کے اندر شرک آ گیا تو تمہارے کے فارغ ہو گئے۔ پوری زندگی اگر تم دعوت اللہ کرتے رہے ہو، تقریریں کرتے رہے ہو، تکلیفیں اٹھاتے رہے ہو، لوگوں کی گالیاں برداشت کی، لیکن عقیدے کے اندر اگر تمہاری خرابی آ گئی تو عام انسانوں تم کیا چیز ہو۔ انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ سن لیجئے، ہر نبی کو ہم نے یہی بات بتائی ہے۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام کو یہی بات بتائی، دوسرے نبی نوح علیہ السلام کو بھی، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر اب آخری ہیں، ہر ایک کو یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، بس شرک سے ہر وقت ڈرتے رہو، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور ہر وقت توحید، اللہ کی وحدانیت، اسی کو بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، چمٹ جاؤ اس اللہ کی رسی کے ساتھ۔ یہ ہے اللہ کی رسی، قرآن اور صحیح حدیث اور ایمان خالص، یعنی یہ ہے اللہ کی رسی، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔